کیش فلو ابھی ہوم ورک چلاؤں گا ایک دو دن. کوشچن 13 ہوم ورک ہے. 1 پیورٹی نومیریکل والے میں نہیں کرتا ایم سی کیو ڈسکس, ابھی بھی نہیں کروں گا, یہ تو زبانی ہے. بونس ایشو ہوا ہے, کیش فلو پہ کیا امپیکٹ ہے؟ بونس ایشو ہوا ہے, بونس ایشو ہوا ہے, کیش فلو پہ کیا امپیکٹ ہے؟ کوئی امپیکٹ نہیں ہے بھائی, بونس ایشو ہے, کوئی امپیکٹ نہیں ہے. فار دا ایئر ہوا لاس ہے, لیکن پھر بھی بینک بیلنس بڑھ گیا ہے, پیسے بڑھ گئے ہیں, ہوا لاس ہے, تو رائٹ ایشو ہوئے ہوں. اگر بزنس لاسز میں ہے پھر بھی بینک بیلنس بڑھ گیا ہے تو پھر رائٹ ایشو ہی ہے, کیونکہ گڈس خریدنے سے تھوڑی بینک بیلنس بڑھ جائے گا, فکسڈ ایسٹ خریدنے سے تھوڑی بینک بیلنس بڑھ جائے گا, تو رائٹ ایشو. اچھا یہ چھوڑ دیا میں نے, نومیریکل ہے, بلکہ نہیں 3 دیکھیں, ہاں 3. اچھا آپ دیکھیں اس میں بونس ایشو ہوا ہے 1 فار ایوری 10, یعنی 10,000 کا. یہ کہا تو نہیں ہے آؤٹ آف شیئر پریمیم, کیا پتا ریٹین ارننگ میں سے ہوا ہو, لیکن نظر آ رہا ہے 10,000 کے شیئر ایشو ہوئے, یہ 1 فار 10, 10,000 روپے کے بونس ایشو ہوا, کیپٹل بڑھ گیا, اور وہ یقیناً آؤٹ آف شیئر پریمیم ہوا ہے, تبھی تو پریمیم کم ہو گیا. اس کے علاوہ مزید کوئی شیئر ایشو نہیں ہے. کیسے پتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ لکھے نہیں ہیں. ایک لاکھ کیپٹل کا بیلنس تھا, 1 فار 10 بونس ایشو ہوا, کتنے روپے کے اور شیئر ایشو ہو گئے؟ کلوزنگ 1.10 آ رہا ہے, تو بس یہی ہے شیئر ایشو, اور یہ 10 آؤٹ آف شیئر پریمیم ہی ہوا ہے, کیونکہ یہ 10 کم ہو گئے, تو مزید شیئر ایشو نہیں ہوئے. پھر مزید کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ وہ 1 سے 1 10 ہوا ہے بس, اور کوئی ہے ہی نہیں, تو کیش فلو پہ کیا فرق پڑے گا؟ نہیں, ارے بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن 2018 بھی تو پڑھو نا, 2 سال تو لکھے ہوئے ہیں, لیکن کیش فلو 2018 کی بات ہو رہی, تو اس کا تو 2018 کا سوال. تو یہ 2017 کا اوپننگ, یہ 18 کا اوپننگ, 18 کا کلوزنگ. 4 نہیں کر رہا میں, 5 نہیں, 6 نہیں, 7. اچھا یہ انگریزی تو ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ یہ کوئی کیش انفلوز تھوڑی ہوتے ہیں, یہ تو ایڈجسٹمنٹس ہیں. لیکن اس ایم سی کیو کے سٹائل سے لگ رہا ہے کہ وہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ ان میں سے کیا ہے جو پازیٹیو لکھا جاتا ہے. ایکچولی یہ انفلوز نہیں ہے, یہ تو ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں. ڈیکریز ان ڈیٹرز, انکریز ان انوینٹری, یہ کوئی انفلو تو نہیں ہے, یہ تو ایڈجسٹمنٹس ہیں. لیکن جس طرح سے اس آپشن میں دی گئی ہیں چیزیں, اس سے لگ رہا ہے وہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ کیا ہے جو کیش فلو کے فیس پہ پازیٹیو آ رہا ہوتا ہے. تو کون سے 2 ہیں جو پازیٹیو آ رہے ہوتے ہیں؟ یہ دونوں پازیٹیو آ رہے ہوتے ہیں. 8. ان میں سے فائنینسنگ کا کیا ہے؟ ڈیویڈنڈ پیڈ. 10.
دیکھیں ایک بزنس کی 1 سال کی انکم سٹیٹمنٹ ہے. اس 1 سال کی انکم سٹیٹمنٹ کو دیکھ کے اگلے سال کا کیا ایسٹیمیٹ کیا جا سکتا ہے؟ اگلے سال اتنا ہی پیسے آئیں گے انکم سٹیٹمنٹ کو دیکھ کے. اگلے سال کے پروفٹس ایسٹیمیٹ ہو سکتے ہیں, کیش فلوز, ایسٹس, انکم سٹیٹمنٹ کو دیکھ کے کہ اگلے سال اگر ایسے ہی چلتا رہا تو اتنا ہی پروفٹ ہوگا. انکم سٹیٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. 1 سال کی کیش فلو سٹیٹمنٹ کو دیکھ کے اگلے سال کے ہم کیا ایسٹیمیٹ کر رہے ہوں گے کہ اگلے سال بھی پھر اتنا ہی پیسے آ رہے ہوں گے. تو پوچھ رہے ہیں کہ کیش فلوز کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے بزنس کی پروفیٹیبلٹی پتہ چلتی ہے کہ بزنس پروفٹ کتنا کماتا ہے. نہیں, اٹ ہیلپس یوزرز ٹو ایسٹیمیٹ فیوچر ایکسپیکٹڈ کیش فلوز آف دا بزنس, کہ جو اس سال کا کیش فلو ہے اگلے سال بھی شاید اتنا ہی کیش فلو ہوگا. اچھا, اس کے علاوہ باقی یہ تو غلط ہے. یہ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ کیش فلو سے پروفٹ تھوڑی پتہ چلتا ہے. ڈیٹ ایکوٹی ریشو پتہ چلتی ہے اس سے؟ نہیں. بزنس کی ایکوٹی پتہ چلتی ہے؟ نہیں. تو پھر یہ کہ بزنس کے فیوچر کیش فلوز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگلے سال بھی شاید اتنا ہی ہو. اچھا, اب تو خیر پتہ نہیں آپ کہاں تک پہنچے تھے, جہاں تک بھی پہنچے تھے. کچھ نا اعمال اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ کرنے والے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور اس کا اجر کتنا بڑا بن چکا ہوتا ہے. اور ہمارا دنیا میں رہنا ایک سوسائٹی کی شکل میں, جس میں ہمارے رشتے بھی ہیں, ہمارے ویسے رولز بھی ہیں فارمل, جیسے آپ اس وقت اولاد کے رول میں ہیں, بہن بھائیوں کے رول میں بھی ہیں, اور اگر گھر سے باہر نکلیں تو آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کسی شاپ سے چیز خریدتے ہیں تو آپ ایک گاہک کے رول میں ہیں, اگر آپ کہیں بیٹھتے ہیں تو آپ سواری کے رول میں ہیں, آپ اپنے دوستوں کے رول میں ہیں. تو مختلف رولز میں انسان, ایک انسان کا اللہ کی طرف ایٹیٹیوڈ جس میں عبادات شامل ہیں, آخرت پہ یقین, اس میں اللہ کا خوف تقویٰ شامل ہے, اور ایک انسانوں کی طرف. تو اللہ نا اس کو بہت ویلیو دیتے ہیں کہ ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھتے ہیں. یعنی اگر ایک میں پہلے پتہ نہیں شاید اس کلاس میں ہوئی بات کی نہیں, بہرحال ایک حدیث ایسی بھی گزری ہے کسی نہ کسی کلاس کے اندر کہ کسی خاتون کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ وہ بڑے عبادت والی ہے لیکن اپنے پڑوسی کو اذیت دیتی ہے, تو آپ نے فرمایا تھا وہ آگ والوں میں سے. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اچھا پھر اللہ کے احکام پھر سائڈ پہ کر دیتے ہیں, بس اچھے لوگوں سے تعلقات کرنے, یہ نہیں ہے. دونوں چیزوں کی امپورٹنس ہے. جو اللہ کے حقوق ہیں ان کی بھی شدید امپورٹنس ہے, شدید قسم کی. نماز کی شدید امپورٹنس ہے, حج کی شدید امپورٹنس ہے, زکوٰۃ کی شدید امپورٹنس ہے, اور جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں ان کی بھی بہت امپورٹنس ہے. تو مسلم 6671 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. میں اس سے لنک یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی کام اتنے چھوٹے لگ رہے ہوں گے لیکن اس سے عمومی طور پہ قوم کا اتنا فائدہ ہو رہا ہوگا کہ اس کے ریوارڈ پھر بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. ایون کے رستے سے تنکا اٹھا دینا, پتھر اٹھا دینا بھی صدقہ ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے جنت میں ایک شخص کو مزے کرتے دیکھا جس نے دنیا میں راستے میں آنے والے ایک درخت کو کاٹ دیا تھا جو لوگوں کے لیے اذیت کا باعث تھا. اب اس شخص کے اور بھی ہوں گے, مطلب یہ حدیثیں ختم ہو گئی, اس شخص کے اور بھی ہوں گے کوئی نیکیاں, لیکن اس کا کی ڈسٹنگوشنگ پوائنٹ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ جنت میں مزے کر رہا ہے, کیا کہ لوگوں کو مسئلے ہو رہے تھے, اس نے ایفرٹ کی ہوگی. درخت کاٹنا آسان کام تو نہیں, اس وقت تو نہیں اتنے بڑے بڑے انسٹرومنٹس تھے, اس نے درخت کاٹا ہوگا کیونکہ لوگوں کو اس کی وجہ سے مشکل ہو رہی تھی. اب اس کی وجہ سے کیا ہے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایک شخص کو جنت میں مزے کرتے دیکھا. تو اس لیے جب بھی ہمیں کوئی ایسا موقع مل رہا ہے کہ ہم, یہ آن ہے نا کیمرہ, ہمیں کوئی ایسا موقع مل رہا ہے کہ ہماری کسی ایکٹیویٹی سے کسی دوسرے کی آسانی ہو سکتی ہے تو کرنی چاہیے دوسرے کی آسانی. کیونکہ ابھی بظاہر یہ لگ رہا ہوگا, ابھی اس وقت بظاہر, اور سے مجھے سورہ کہف کا ایک واقعہ یاد آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نا 3 سوال ہیں, حضرت خضر کے ساتھ ان کا ایک سفر ہے سورہ کہف میں, اور ان 3 سوالوں کے پھر آگے جواب ہیں. ان میں ایک واقعہ ایسا تھا جس میں ایک علاقے سے گزرے وہ دونوں, اور ان کے علاقے کے لوگوں نے کوئی لفٹ نہیں کرائی, ان کو کھانا مانگا, انہوں نے کوئی کھانا نہیں, تو بڑا برا سلوک کیا مسافر سے. لیکن ایک دیوار تھوڑی کمزور گرنے والی تھی, وہ ٹھیک کر دی حضرت خضر نے. تو حضرت موسیٰ کو ایک سوال آیا کہ بھئی یہ لوگ لفٹ ہی نہیں کروا رہے, دیوار بھی بنا دی, ان سے اس کی کوئی اجرت ہی لے لیتے. تو لیکن اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت تھی. تو اس لیے ہمیں نا بظاہر کوئی کام ایسے لگ رہے ہوں کہ ہم کیوں دنیا والوں کے فائدے کا کام کریں, مجھے اس میں کیا فائدہ, تو وہ فائدہ آخرت میں جا کے ہوگا. اس لیے ہم اپنی زندگی میں جہاں بھی کسی کے لیے آسانی کر سکتے ہیں بغیر پیسوں کے ہو تو وہ کر دینی چاہیے. اچھا چلیں, آپ لوگوں کے پاس نہیں ہوں گے, رہنے دیں.
نمبر 13 اکوپمنٹ بیچا ہے, اس پہ پروفٹ آن ڈسپوزل ہے, انڈائریکٹ میتھڈ میں کیا کرنا ہے؟ پروفٹ بفور ٹیکس میں سے لیس کر دینا ہے, لیس گین آن ڈسپوزل لیس کرنا, تو لیس کر دیں گے. وہ لاس ہے جو ایڈ کرنا ہے, گین آن ڈسپوزل لیس کرنا ہے. اچھا نمبر 14 وہ کہہ رہے جی اس میں سے کیا ہے وہ جب نان کیش ایڈجسٹمنٹ ایڈ کرتے ہوتے ہیں. ایک تو لاس ہے, دوسرا انٹرسٹ ایکسپینس کو وہ نان کیش بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کیش نہیں ہے, کیش تو انٹرسٹ پیڈ ہے, اس زمرے میں بھی یہ آ سکتا ہے. اس اعتبار سے ان باقی دونوں کو تو یہ نہیں آنسر, یہ تو ایڈ نہیں ہوتا, یہ بھی ایڈ نہیں ہوتا. یہ کیوں ایڈ نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم نے شروع ہی پروفٹ بفور ٹیکس سے کیا ہوتا ہے, اس لیے یہ ہے اور یہ. نمبر 15 نان کرنٹ ایسٹس بیچے, ان سے ملنے والے پیسے کیش فلو میں کہاں آئیں گے؟ ان میں سے کس میں آئیں گے؟ کیش فلو میں کہاں نہیں, ان میں سے کس میں آئیں گے؟ ویئر ان اے کمپنی جس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آئی ایس کے مطابق ہیں, یعنی کمپنی کی ان میں سے کون سی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے جس میں ایسٹ بیچنے کے پیسے آ رہے ہوں گے؟ ایسٹ بیچنے کے پیسے پروفٹ لاس میں آ رہے ہوں گے, ان میں تو گین آن ڈسپوزل آ رہا ہوگا. ایسٹ بیچنے کے پیسے کس میں آ رہے ہوں گے؟ وہ تو کیش فلو میں آ رہے ہوں گے. دیکھیں پروسیڈز مطلب پیسوں کا آنا آف نان کرنٹ ایسٹ سولڈ ڈیورنگ دا ایئر. جو اس سال ایسٹ بیچے ہیں ان کے پیسے تھوڑی انکم اسٹیٹمنٹ میں آتے ہیں, اس میں تو پروفٹ اینڈ لاس آن ڈسپوزل آتا ہے, تو صرف کیش فلوز میں آ رہے ہوں گے. ختم کر دیا میں نے کیش فلو یار. سیل آف پی پی, اگر آپ نے ریشوز پڑھی ہے تو یہ جو کیش فلو ہے نا, کیش فلو, کیش کا آنا جانا, یہ بزنس کی لکوڈیٹی ریشوز تھیں, کرنٹ ریشو, اور تو یہ جو لکوڈیٹی پوزیشن ہوتی ہے نا, لکوڈ فلو کرنا, تو یہ کیش فلو اسٹیٹمنٹ کمپنی کی لکوڈیٹی کو پریزنٹ کر رہی ہوتی. سولوینسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سولوینسی سینس میں آتا ہے کہ جتنا لون لیا ہوا ہے وہ واپس کرنے کی اوقات ہے یا نہیں. اگر اوقات نہ ہو تو پھر وہ انسالوینٹ ہو جاتا ہے نا. تو یہ سولوینسی جو ہے یہ بیسیکلی ڈیٹ ایکوٹی اس کو دیکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں. سولوینسی ریشوز, سولوینسی, لانگ ٹرم سولوینسی, یہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بزنس کے پاس ڈیٹ کتنا ہے. لکوڈیٹی بیسیکلی کیش کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے. تو کیش فلو اسٹیٹمنٹ ان میں سے لکوڈیٹی کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. فائنینشیل اسٹرکچر کہتے ہیں ڈیٹ ایکوٹی کو, نیٹ ایسٹس ایکوٹی کو کہتے ہیں. تو کیش فلو اسٹیٹمنٹ بزنس کے ان چیزوں میں سے لکوڈیٹی کو پریزنٹ کر رہی ہوتی ہے. لکوڈیٹی مطلب یہ لکوڈ ایسٹس, پیسوں کے لیے بات ہوتی ہے. تو کیش فلو اسٹیٹمنٹ یہ ایم سی کیوز یاد کیا کریں اس طرح کے خاص طور پہ, کیونکہ سیم ریپیٹ بھی ہو سکتے ہیں. سیل سے آنے والا پیسہ, پرچیزز کے لیے جانے والا پیسہ, امپلائیز کو دیا جانے والا پیسہ, آپریٹنگ ایکٹیویٹیز. ان میں سے کیا کیش فلو ہے؟ رائٹ ایشو ان میں سے کیش فلو ہے. ایکوٹی اور بورنگ سے ریلیٹڈ کیش فلو کہاں جانا ہے؟ فائنینس میں. اچھا یہ ویسے ہے تو بری بات, یہ ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا, یعنی
کی کر دیا یہ صحیح نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ تو وہ کہہ رہے ہیں جی ان میں سے کون سا آپریٹنگ ایکٹیویٹی نہیں ہے. ڈیویڈنڈ پیڈ کو آپریٹنگ سے نکال دینا ہی ٹھیک نہیں ہے. جنرلی اس کو فائنینسنگ میں لکھتے ہوتے ہیں, نکالنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس کا آنسر بارہ پیمنٹ آف ڈیویڈنڈ بھی ہے, ڈیویڈنڈ ہی ہے, کیونکہ یہ بھی آپریٹنگ ہے, یہ بھی آپریٹنگ ہے, یہ بھی آپریٹنگ ہے. تو اس لیے اس کا آنسر ان تین سے مقابلے میں تو یہ ہے. ادروائز پیمنٹ آف ڈیویڈنڈ آپریٹنگ سے نکلتا ہے, نہیں ضروری نہیں ہے. بہرحال اس باقی تینوں کی نسبت یہی ہے جو آپریٹنگ میں نہیں ہے, بس باقی نومیریکل ہی ہیں. یہ پہلے ہو گئی بات ایسٹ بیچنے کے سیل پروسیڈز. انویسٹنگ میں آئیں گے. ان میں سے کس سے کیش بڑھے گا؟ ڈیٹرز پیسے دیں گے تو کیش بڑھے گا. ایک کمپنی ہے جس کے پروفٹس تو بہت زیادہ ہیں لیکن کیش نہیں ہے اس کے پاس. مشینری پرچیز کی ہے, بزنس پروفٹس میں ہے لیکن پیسے تھوڑے رہ گئے کیونکہ مشینری پرچیز کی. اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے کون سے بزنسز ہیں جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس کو کیش فلو پرابلمز فیس کرنی پڑیں گی. اس کی انگریزی کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کون سی کمپنیز ایسی ہیں جو موسٹ لائکلی ہے, بہت زیادہ چانسز کہ اس کو وہ کیش فلو کے مسائل سے دوچار ہو جائے گا. پوائنٹ اے کا مطلب ہے کہ ایک ایسی کمپنی جس میں لاس ہوتا ہے لیکن وہ گورنمنٹ کے لیے بڑے امپورٹنٹ قسم کی چیزیں بناتی ہے. دوبارہ سنیں, وہ بزنس جس کے بہت چانسز ہیں کہ اس کو کیش فلو پرابلمز شروع ہو جائیں گی. نمبر اے, ایسی کمپنی جو فورسز کے لیے ہتھیار بناتے ہیں, ان کو پیسوں کا مسئلہ ہوگا؟ نہیں. گورنمنٹ کے لیے اسٹریٹجک امپورٹنس کی چیزیں بناتی ہیں. وہ گورنمنٹ دے دے گی پیسے ان کو, مطلب وہ گورنمنٹ کو یہ نہیں کہیں گی پیسے ختم ہو گئے سے تیار نہیں, وہ دیں گے پیسے. پیٹرول کا ریٹ بڑھ جائے گا, کوئی ٹیکس لگ جائے گا, کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا, پیسے ان تک پہنچیں گے. کیوں پہنچیں گے؟ کیونکہ جو وہ کمپنی چیزیں بنا رہی ہے وہ گورنمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. تو اس بزنس کو کیش فلو پرابلم ہوں گی؟ نہیں. ایک نیا بزنس جو ہے تو پروفیٹیبل اور وہ بہت ایمبیشیس ایکسپینشن کی طرف جانے لگا ہے, بہت کھل کے ایکسپینشن مطلب بہت کام پھیلانے لگا اپنا. ایک نیا بزنس ہے, بے شک پروفٹ کما رہا ہے لیکن وہ بہت ایمبیشیس ہے, اس نے بہت ایکسپینشن کر لینی ہے, بہت کام پھیلا لینا ہے. ہاں, اس کو ہو جائیں گے مسئلے. اچھا یہ نا انگریزی کا سوال ہے, اس کا کیش فلو سے تعلق نہیں ہے, یہ آپ کی سمپل انگریزی کا نالج ہے. پوائنٹ نمبر سی, ایک ایسی کمپنی جس نے اپنی فیکٹری کا ایک حصہ بیچ دیا ہے, اس کو بہت سارے کیش فلو کے مسئلے ہو جانے نہیں, اس نے تو اتنا پورشن بیچ دیا, پیسے آئے ہوں گے اس کے پاس. تو ایک بہت عرصے سے اسٹیبلشڈ کمپنی ہے, پروفٹ بھی کماتی ہے, کوئی ایکسپینشن کا ارادہ بھی نہیں ہے. ایک کافی عرصے سے اسٹیبلشڈ کمپنی ہے, پروفٹ بھی کماتی ہے, ایکسپینشن کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے. ان کو اچانک کیش فلو کے مسئلے ہو جائیں گے؟ نہیں. تو اس نئے بزنس نے جس نے بہت ایمبیشیس ایکسپینشن پلان میں چلے جانا ہے, اس کو کیش فلو کے مسئلے ہوں گے. تو یہ آنسر ہے. بزنس ایکسپینڈ پہلے کریں گے تو کیش آئے گا نا. پہلے بزنس ایکسپینڈ کریں گے, 2-4 فیکٹریز بنائیں گے, اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوگا. What is the immediate effect of making a capital repayment of loan? لون واپس کرنے کا امیڈیٹ افیکٹ کس پہ پڑے گا؟
इमीडिएट इफेक्ट प्रॉफिट पे पड़ेगा? क्यों? इमीडिएट इफेक्ट साल बाद पड़ेगा लोन वापस करने का इफेक्ट प्रॉफिट पे, साल बाद भी नहीं पड़ेगा। क्या पड़ेगा? लोन वापस करने का साल बाद जाके प्रॉफिट पे क्या असर पड़ता नजर आएगा? इंटरेस्ट कम पड़ेगा तो प्रॉफिट पे असर पड़ेगा, लेकिन वो कह रहे हैं इमीडिएट फर्क क्या पड़ेगा? प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैश कम हो जाएगा। एक बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है। चूंकि आई कैप के फॉर्मेट्स में, आई कैप के एमसीक्यूज में डिविडेंड की पेमेंट फाइनेंसिंग में जारी होती है, इस वजह से ये आंसर है। वरना ये भी हो सकता है, मैंने कहा है कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नेगेटिव आ रहा है, क्या वजह हो सकती है? डिविडेंड की पेमेंट भी वजह हो सकती है, लेकिन चूंकि आई कैप के ज्यादा सॉल्यूशंस में, एमसीक्यूज में इसको फाइनेंसिंग में रखते होते हैं, 7 की तरफ से इजाजत है, लेकिन आई कैप के सवालों के अंदर ये प्रेफर्ड है कि इसको फाइनेंसिंग में रखें, तभी मैंने फाइनेंसिंग में रखा हुआ है। इसलिए ये रीजन है। ये क्या रीजन है? कि सेल्स उधार पे चल रही हैं जबकि खर्चे सारे कैश पे हो रहे हैं, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। आ रहे नहीं पैसे, जाए जा रहे हैं, इसलिए नेगेटिव है। तो ये रीजन। हाँ, इसमें से क्या कैश फ्लो नहीं है? बैड डेट्स। और इनमें से क्या है जो, ये भी पहले मिलती जुलती बात ही है, यही है कि क्या है जो ऑपरेटिंग में नेगेटिव कैश फ्लो आएगा। ये अच्छा, ये